ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہو یا اور دیگر مسلم ممالک ہوں، وہاں پر تو اس سے بالکل دوسری کیفیت نظر آتی ہے، اور ہمارے ملک میں تو باقاعدہ کوئی احترام رمضان آرڈیننس بھی ہے، کہیں کوئی کھاتا پیتا ہوا نظر آ جائے بغیر اس سے پوچھے کہ تم کیا ہو، مسافر ہو، مریض ہو، دکانوں کو بند رکھنے کا حکم ہے، ہوٹلوں کے آگے پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس میں تو سب کا سب معاملہ فرد پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو مختلف رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب مسلمانوں کی بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں تو اس میں آپ ایک ایسے مقام پر ہوتے ہیں جہاں یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کا مذہب ہے، آپ کا دین ہے، آپ جن چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں یا کسی چیز کی حرمت علت کے بارے میں آپ کے ہاں کوئی حساسیت ہے، تو اس کو بھی طاقت کے ساتھ لوگوں سے منوائیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں اس پس منظر میں پیدا ہوئی ہیں، ان کی کوئی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں موجود نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی میرے علم کی حد تک کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ یعنی لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے لیے رخصت رکھی گئی ہے۔ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مسافر ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بستی میں یا کہیں آپ اگر رخت سفر باندھ کے نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں تو آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو کچھ کھائے پیے بغیر شاید کچھ وقت گزارنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے لیے اس طرح کے آرڈیننس بنائے جائیں یا اس طرح کے احکام دیے جائیں۔ لوگوں کے اندر ایک عام احترام کی فضا پیدا کرنی چاہیے، اور میرا احساس یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں قانون کی طاقت سے کرتے ہیں تو اس سے دین کے احکام، دین کی عبادات کے بارے میں ایک گریز اور فرار کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ چیز تہذیب بنتی ہے، یہ ثقافت کا حصہ بنتی ہے، باہمی احترام کی ایک فضا لوگوں کے اندر خود پیدا ہوتی ہے، تو جس حد تک ممکن ہوتا ہے لوگ اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہی میرے نزدیک بہت کافی ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سب ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مثلا آپ مسلمانوں کی اکثریت والے ملک میں رہتے ہیں، سب کا روزہ ہے، دو چار لوگ کھڑے ہوئے سڑک کے کنارے کچھ کھا پی رہے ہوں تو اس سے لوگوں کے اس دل آزاری ہوتی ہے، ان کے احساسات جذبات کے منافی ہے اس کا یہ رویہ، تو اس لیے جو ہے اس کو روکا جاتا ہے کہ بھی کھانا پینا ہے تو گھر میں جاؤ چھپ کے کھاؤ یا پردے لٹکا لو، لوگوں کے سامنے نہیں کھا اس سکتے۔ میں دل آزاری کا کیا سوال ہے؟ یعنی ایک عبادت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا سارے کے سارے لوگ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ تو وہاں آپ یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اطمینان سے گپ شپ کر رہے ہیں، میری دل آزاری ہو رہی ہے۔ یہ دین ہے، اس میں دل آزاری کا کیا سوال؟ یہ دعوت کا موضوع بن سکتا ہے اور وہی بننا چاہیے۔ آپ اپنے بھائیوں کو توجہ دلائیں، آپ انہیں اس جانب متنبع کریں، اور یہ گلی میں بازار میں، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی ہمارے بچپن میں دیہات میں، تو لوگ اس کا لحاظ کرتے تھے کہ سر عام نہ کھائیں، دوسروں کے سامنے نہ کھائیں۔ یہ چیزیں تہذیبی روایت بنتی ہیں تو ان میں حسن ہوتا ہے۔ انہی کو جب آپ قانون کی طاقت سے نافذ کرتے ہیں تو پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو مسافر تھے یا لاہور جیسے شہر میں ایسے تھے کہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، ان کے گھر میں بھی کوئی کھانے پکانے کی صورت نہیں ہوتی تھی، تو عجیب قسم کی بے چارگی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میرا جو آبائی گھر تھا وہ اسٹیشن کے بالکل قریب ہے، کہ لوگ پھر ریلوے اسٹیشن پہ جا کے باقاعدہ پلیٹ فارم ٹکٹ لیتے اور وہاں جا کے کوئی کھاتے پیتے، اچھا، کیونکہ وہاں تو نہیں بند کیا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا۔ اس طرح کی چیزوں سے عزت نہیں پیدا ہوتی۔ قانون کی طاقت سے آپ کسی دین کی عزت کرائیں، اس کی شخصیات کی عزت کرائیں، اس کے احکام کی عزت کرائیں، یہ چیز جو ہے یہ باور نہیں کی جا سکتی کہ کوئی معقول آدمی کرے گا۔ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ دین کو آپ لوگوں کے لیے محبت کی چیز بنائیں، استدلال کی چیز بنائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے تو اس کو دعوت کا موضوع بنا لیں۔ آپ کے پاس جمعہ کا ممبر ہوتا ہے، وہاں سے لوگوں کو تلقین کریں، لوگوں کی تعلیم تربیت کے مواقع ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کو بتائیں کہ وہ سر عام کھانے سے گریز کریں۔ لیکن ایک آدمی ایک ریستوران کے اندر جا کر بیٹھ گیا ہے، اس میں پردے لٹکانے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بالکل ہی احمقانہ باتیں ہیں جو بعض اوقات دینی حمیت کے عنوان سے کی جاتی ہیں۔
اس میں دیکھنا چاہیے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے اس طریقے سے لوگوں پر دین کا نفاذ کیا تھا۔ یہ جتنے بھی احکام ہیں عبادات کے، ظاہر ہے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ میرے اندر یہ داعیہ یا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی اطاعت کروں، میں اس کے سامنے سرفکندہ ہوں۔ اس کو اسی زاویے سے سوسائٹی میں سامنے بھی آنا چاہیے اور اسی زاویے سے اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔